ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی جو ہیں ان کی شہادت اور ان کو جس طرح سے ٹارگیٹڈ طریقے سے نہ صرف ان کو ان کے اہل خانہ کو بھی نشانہ بنا کر شہید کیا گیا، بدقسمتی سے جس طرح کی جو جاسوسیاں چلتی رہی ہیں ایران کی اپنی سرزمین سے، اس کی بھی اپنی مثال آپ ہے یہ بدقسمت ترین سانحہ، کیونکہ اس کی خبر پہلے اسرائیل نے دی، پھر امریکہ نے دی، ان کی طرف سے تصدیق پہلے آئی، پھر اس کے کئی گھنٹوں بعد پھر ایران کی طرف سے باضابطہ طور پر اس کی تصدیق آئی۔ ایران کے جو آرمی کے چیف ہیں ان کو بھی اسی طرح سے اسی طرز پر شہید کیا گیا، منسٹر ڈیفنس کی بھی شہادت کی بھی مصدقہ اطلاعات ہیں اور کنفرمیشنز ہیں۔ اور ایسے میں رجیم چینج جو کہ ہم اس سے پہلے کل چونکہ ہم نے 2 روز سے مسلسل طور پر ٹرانسمیشنز کی ہیں، اب ہم آج باقاعدہ طور پر اس چیز کو اپنے پروگرام میں بھی ٹیک اپ کر رہے ہیں کہ 2 روز سے یہی بات کر رہے تھے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید بیہائنڈ دا سینز ارادہ یہی ہے، اور اب جو اگریسرز ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ بنجامن نیتن یاہو خود ٹویٹ کر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو جو کرنا تھا کر دیا ہے، اب آپ کی باری ہے، اب آپ اس پہ ایرانین جو پبلک ہے، عوام ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی اب آپ جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں، ہم نے گراؤنڈ سیٹ کر دیا آپ کے لیے، اور یہ ون آف اے کائنڈ جو ہے یہ اپرچونٹی ہے جو کہ آپ کو اس سے پہلے نہیں ملے گی۔ تو مطلب ہے کہ بڑی افسوسناک ترین اور آئی تھنک دا موسٹ کنڈیمنیبل ٹویٹ جس کو کہہ سکتے ہیں ہم کہ اس ثانیے کو جس طرح سے اس کو دکھایا جا رہا ہے۔ پھر ظاہر ہے اس پہ ایک ایران کی بھی جو اب کاروائیاں ہیں یا جو جس طرح سے وہ اب اس کے اوپر اپنے اہداف کو اور جو اپنا ریٹیلیشن کر رہے ہیں، دس از آف کورس انفارچونیٹلی یہ کہ جو جہاں بیسز ہیں، امریکی بیسز ہیں، ان مڈل ایسٹرن ممالک کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایون دبئی کے حوالے سے جو کل تک فوٹیجز آتی رہی ان کے ایئرپورٹ سے، پام جمیرہ سے، بڑی ہولناک قسم کی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ مناظر آج یہ خطہ یہ دنیا دیکھ رہا ہے۔ اور اس میں اگریسر کون ہے، اگریشن کس نے کیا، نو پوائنٹس فار گیسنگ۔ جو لوگ نہ بھی بول رہے ہیں وہ اپنے دل میں بھرپور طور پر جانتے ہیں کہ امریکی اسرائیلی اگریشن سے جو یہ سب ہوا ہے، اس پوری دنیا میں اس طرح سے پیس کو، امن کو ڈسمینٹل کرنے کی بہت کم مثالیں ملتی ہیں، جو اب یہ مثال جس طرح سے سیٹ کی گئی ہے، اس طرز پر سیٹ کی گئی ہے۔ بہرحال ابھی تک اس ہولناک دردناک ترین واقعے پر پاکستان میں بھی انڈرسٹینڈبلی نو کہ عوام اسی طرح سے سیخ پا ہیں، بہت بھرپور غم و غصے میں ہیں، اس کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ان دا مین ٹائم کیا ان کو بھی یہ کہنا بہت لازم اور ملزوم نہیں ہے کہ ناظرین آپ تمام جہاں پر اس میں اگریوڈ ہیں، ہم دکھ میں تمام ایک اینٹی ہیں اس پورے دکھ میں، اس غم کی گھڑی میں، لیکن دا پرابلم اس کے بہت ضروری ہے اس میں کہ کیا جیسے بات کہتے ہیں نا کہ جوش میں ہوش نہ کھو بیٹھیں اور اپنے آپ کو نقصان، اپنے جو ہے لوگوں کو یا اپنے پراپرٹی کو نقصان نہ پہنچائیں، اپنے ملک کو نقصان نہ پہنچائیں اس روش میں۔ یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ رسپانسبلٹی ہے جو کہ ہم نے بحیثیت پاکستانی، بحیثیت شہری، بحیثیت انسان ہم نے پوری کرنی ہے۔ چند چیزوں کو دیکھتے چلیے گا ناظرین۔ اٹس اے ویری سیڈ ڈے فار اس، اینڈ افسوس کے ساتھ بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ایران امریکہ جنگ، چند چیزوں کو نکاتی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ امریکی اور اسرائیلی حملے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی شہید ہو گئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق شہادت کے وقت ایرانی سپریم لیڈر اپنے دفتر میں موجود تھے جہاں اسرائیل نے میزائل برسائے۔ انتقام کو ایران کا قانونی اور اخلاقی حق سمجھتے ہیں، ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔ آیت اللہ خمینی کی شہادت کو مسلمانوں کے خلاف کھلی جنگ تصور کیا جانا چاہیے۔ ایرانی صدر ایران کے وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ اور آرمی چیف عبد الرحیم موسوی کی موت کی بھی تصدیق ہے۔ ایران کی ابنائی ہر مز بند کرنے سے بحری جہازوں کے آمد و رفت بند اور درجنوں کو کارگو جہاز ایران، عراق، کویت اور UAE کے سمندری علاقوں میں جمع ہیں۔ یہ خیبر ایجنسی کی اس پہ تصدیق ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کو ایسی طاقت سے نشانہ بنائیں گے جس کا تجربہ انہوں نے پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ علی لاریجانی ایران نے جوابی حملہ کیا تو ایسا، اب یہ اس کا پلٹ کے جواب ہے، ایسی طاقت سے جواب دیں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا ٹرمپ۔ ایران کی اسرائیلی بستی شہر بیت الشمس پر میزائل حملے، 6 افراد ہلاک۔ اسرائیل کا تہران پر نہ رکنے والا فضائی حملوں کا اعلان، اور امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے جو 31 صوبے ہیں ان میں سے 24 صوبوں کو حملے ان پہ کیے گئے ہیں، یہ بھی تصدیق باقاعدہ طور پر کی گئی ہے۔ ایران کی جانب سے بحرین میں امریکی بحری بیڑے اور خلیجی ممالک میں قائم اس کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دبئی، دوحہ، کویت میں بھی حملے ہوئے ہیں۔ ایئر سپیس پاکستان میں بھی بند رہی ہے سو فار، اور سعودی عرب نے ایرانی سفیر کو طلب کر لیا، جارحیت کسی صورت برداشت نہیں ہوگی۔ سعودی عرب اپنی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ سعودی نائب وزیر خارجہ ایک خود مختار ملک کے سربراہ
کا سرعام قتل اور حکومت کی تبدیلی کی ترغیب ناقابل قبول ہے، تمام فوجی کارروائیاں فوری طور پر بند کی جائیں۔ چینی وزارت خارجہ، یہ ایک شفاف عمل اور انسانی اخلاقیات کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ روسی صدر پیوٹن، دوسری جانب وزیر اعظم کی زیر صدارت علاقائی اور پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال پر اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا ہے، جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء اور اعلیٰ سول و عسکری حکام نے شرکت کی ہے۔ حکومت پاکستان اور عوام ایرانی عوام کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایرانی عوام کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دے۔ مسلمہ اصول ہے کہ سربراہان مملکت کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے، وزیر اعظم شہباز شریف نے اس معاملے پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا۔ کراچی میں آیت اللہ خمینائی کی شہادت پر احتجاج امریکی قونصل خانے پر، یہ بھی ناظرین ایک بہت آن اٹس اون ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ قونصل خانے پر حملے کے دوران 10 افراد جاں بحق۔ اسلام آباد اور لاہور میں بھی اسی طرح کے مظاہرے ایز وی سپیک جاری ہیں، اور یہ سیرینا چوک کے تمام وہ مقامات ایون اسلام آباد میں تھے جو کہ اس وقت کافی گرما گرمی کا شکار رہے۔ پاکستان نے ہر ممکن سفارتی اور اخلاقی طریقے سے ایران کی حمایت کی ہے۔ پاکستان کے اندر احتجاج کو شدت میں بدلنا دشمن کو فائدہ پہنچانے جیسا ہوگا، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا اس پہ بیان ہے۔ ناظرین، پورے معاملے پہ بات کرنا بہت اہم ہے، اور تھوڑی اس کی سمت کا تعین کرنا، پھر اپنے یہاں اپنے پاس سینس پریویلنس کی بات کرنا اور اس کے اوپر اصرار کرنا، وہ بھی بہت اہم ہے۔ اور آف کورس گورنمنٹ کے اعتبار سے بھی واٹ شوڈ بی ڈن، واٹ مسٹ ناٹ بی ڈن، یہ ایک بہت ضروری سوال سفارتی اور تمام تر جو اخلاقی پہلو ہیں ان سے ہم انشاءاللہ اٹھاتے ہیں آج اس پروگرام کے توسط سے۔ فوری طور پہ اوور ٹو آر گیسٹ ناظرین، انجینئر خرم دستگیر خان صاحب ناظرین ہمیں تمام بحث میں آج جوائن کرتے ہیں۔ سابق وزیر دفاع اور نائب صدر بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ویری وارم ویلکم آپ کو۔ سردار مسعود خان صاحب ناظرین پاکستان کے سابق سفیر ہیں، امریکہ میں بھی پوسٹڈ رہے ہیں، اینڈ آف کورس سابق مستقل مندوب بھی ہیں اقوام متحدہ میں، فارمر پریزیڈنٹ فار آزاد جموں کشمیر ایز ویل۔ بہت شکریہ آپ کا بھی سردار صاحب، کریئر ڈپلومیٹ ہیں آپ، سفارتی اور تمام تر جو اخلاقی اعتبار سے آپ کی رہنمائی ہمارے ساتھ ہوگی۔ اور لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر صاحب ناظرین اپنے بے باک دفاعی تجزیے تبصرے کے ہمراہ ہمارے ساتھ آپ بھی جڑتے ہیں، آپ کو بھی بہت خوش آمدید۔ آپ سے بات کا اگر آغاز کر پاؤں خرم دستگیر صاحب، یہ اب پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہم نے کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اٹس اے ویری پینفل ڈے، اور ایک بہت شش و پنج میں ہم اس وقت مبتلا ہیں جب یہ پروگرام بھی کر رہے ہیں، اور ایسے میں ظاہر ہے وی مسٹ آلسو ریکال کہ بھی مطلب تھوڑے ٹائم پہلے کی ہی بات ہے جس پہ ایون گورنمنٹ نے اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ان کی پیس ایفرٹس کے لیے بہت ایکنالج کیا تھا۔ ہمارے نوبیل پیس پرائز نامینیشنز بھی تھے، تو یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ ہمیں مرہون خاطر رکھنی چاہیے when we are in the current context۔ بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا، لیکن پاکستان نے پچھلے 2 دنوں میں ایران کی ایک بے مثال سفارتی اور اخلاقی سپورٹ کی ہے، جس کا پھر ہم نے اظہار بھی کیا اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں، اور وہاں آپ نوٹ کیجئے کہ ایران نے 3 ملکوں کو نام لے کر شکریہ ادا کیا، پاکستان، چین اور روس کا۔ تو پاکستان نے تو بہت بھرپور مذمت کی ہے ایران پر حملوں کی، اور مرحوم جو ان کے سپریم لیڈر تھے جناب خامنائی، ان کے لیے بھی پاکستان نے ایک بھرپور اپنی جو ان کی شہادت ہے اس کے اوپر بھی اپنا بڑا پرزور اپنا موقف دیا ہے۔ لیکن پاکستان کو اپنے اندر بھی دیکھنا ہے، اور ابھی کچھ دیر پہلے خبر آئی تھی کہ گلف آف عمان میں بھی ایک ایرانی جہاز کو امریکیوں نے تباہ کر دیا۔ تو گلف آف عمان وہ گلف ہے جہاں پاکستان کا بلوچستان ہے، جہاں گوادر کی بندرگاہ ہے۔ تو جنگ ہمارے دہانے پر ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو پاکستان میں جو 15 سے 20% جو اہل تشیع ہیں، ان کے جو لیڈران ہیں اور ان کے جو علماء ہیں، ان سے گفتگو کرنے اس کا آغاز کر دیا ہے حکومت نے آج، تاکہ پاکستان میں کسی قسم کی بدامنی نہ ہو۔ پاکستان کے اندر جو امن ہے وہ اس وقت حقیقت ہے کہ نیشنل سیکیورٹی پرائیورٹی ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہمیں ابھی افغانستان کے ساتھ جو ہماری جنگ ہے وہ بھی جاری ہے، اور ہمیں ایران کو بھی پوری طرح واچ کرنا ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ میں خرم صاحب اجازت دیجیے گا، یہ ایک ناظرین کو آپ تمام کو بھی یہ بھی ایک خبر بریک کرتے ہیں، برطانوی میڈیا بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ سابق ایرانی صدر محمود احمدی کی بھی بتایا جاتا ہے کہ جو حملے ہیں یہ ان میں
शहादत जो है रिपोर्ट जी, जी, बिल्कुल। हुई अभी है। अभी जी। अभी कुछ अर्सा पहले खबर आई है। तो देखिए इसमें एक तो ये है कि हमें जो अपनी अंदरूनी जो अहले तशरीफ़ पॉपुलेशन है उनसे बात करनी है, उनको भी उनके पे ज़रूर गम होगा, हम सब में गम और गुस्सा है। कि एक बहुत ही गैर कानूनी अमल हुआ है कि किसी मुल्क के सरबराह के ऊपर बराह-रास्त हमला किया जाए। और आप देखिए अमेरिका ने जिस तरह अब बैनुल-अक़वामी कानून के चीथड़े उड़ाए हैं, जी। ये बगैर कॉन्सिक्वेंस के नहीं होगा। ये भी बहुत मुस्तकबिल में ऐसी सिचुएशंस बनेंगी तो ये चीज़ जो है कि इसराइल के कहने पर अमेरिका ने इस किस्म का एक्शन कर दिया है। पाकिस्तान इसलिए इसकी मज़म्मत की है ताकि ये प्रेसिडेंट एस्टेब्लिश ना हो। लेकिन हमें जो है अपनी अंदरूनी जो एक तो शिया पॉपुलेशन को देखना है, दूसरा ये है कि ऑफ कोर्स जो ईरान के साथ हमारा बॉर्डर है, जो बलूचिस्तान, सीस्तान की सरहद है, उसके ऊपर भी पाकिस्तान को अपनी निगरानी जो है बढ़ानी होगी कि उसका जो ईरान के अंदर जो इस वक़्त बदअमनी है, उसका असर पाकिस्तान के ऊपर ना आए। आगे जो बात है वो ये है कि हमें आने वाले दिनों के लिए और वज़ीर-ए-आज़म ने इसकी भी तैयारी शुरू कर दी है। हमें कुछ अपने तेल के बफर स्टॉक्स जो हैं वो हासिल करने चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर भी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है जी। जिसका 2 चीज़ों से पर असर हो सकता है कि अगर तेल की कीमतें बहुत बढ़ती हैं, तो हुँ। पाकिस्तान की मईशत मुतासिर होगी। दूसरा ये कि आपको हमें मालूम है कि मशरिक़ वस्ता में हमारे लाखों की तादाद में यानी 5 मिलियन से ज़ायद पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक़्त रोज़गार के लिए वहाँ मौजूद हैं। उनकी रेमिटेंसेस पे भी इफ़ेक्ट आएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें ईरान के साथ भी अपनी कम्युनिकेशन जारी रखनी है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि बेयक वक़्त हमने ईरान के साथ भी बात की, तमाम जो हमारे खलीजी अरब भाई हैं, उन तमाम ममालिक के साथ भी वज़ीर-ए-आज़म ने और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने गुफ्तगू की। उनको हमें इस बात पे जो पूरी तरह अपनी गुफ्तगू जारी रखनी है और ईरान में भी जो पाकिस्तान की कम्युनिकेशन है जो कि बड़ी मुस्बत है, वहाँ भी हमें जो है वो रिपब्लिकन गार्ड्स हैं या उनकी जो आर्मी है वहाँ भी हमें एक गुफ्तगू जारी रखनी है। क्योंकि पहली ज़िम्मेदारी पाकिस्तान की तो पाकिस्तान की मिट्टी का दिफा है, पाकिस्तान में रहने वालों का दिफा है। उसी की नज़र से हमने इस सारी सिचुएशन को देखना है।